اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آئے اللہ تو دنیا کے اندر انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، دنیا کے اندر نئی مخلوق کو کیوں بنا رہا ہے؟ آئے اللہ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی، ایک دوسرے کو مارے گی، ایک دوسرے کا قتل کرے گی۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آئے اللہ یہ دنیا میں خون خرابہ کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، آئے اللہ کہ ہماری تحمید میں، تمجید میں، تسبیح میں، تحلیل میں، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے میں کوئی کمی کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، آئے فرشتوں جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہیں ابھی اٹھ کر کے جانا ہے وہ چلے جائیں، اور جنہیں یہاں پر سننا ہے تو بلا وجہ ہنسی مذاق اور موبائل استعمال کرتے ہوئے آپ بہتر ہے کہ سن لیں۔ اگر آپ کا جلسے کے اندر آنے کا مقصد ہنسی مذاق کرنا ہے اور دوستوں کی محفل میں بیٹھنا ہے اور چائے کی چسکیاں لینا، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کا مقصد اگر بازار ٹہلنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اگر یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ سننے کے لیے بیٹھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم 200 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آ گئے تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، یہ مت سمجھنا کہ ہم نے رات چھوڑ دی تو بہت بڑا کام کر دیا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ جتنے لوگ پروگرام سے چلے گئے وہ چلے گئے، آپ اگر بیٹھے ہیں تو اللہ نے اپنی توفیق دی ہے میرے بھائیوں، اور جو نہیں آ پائے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر بیٹھے قاعدے سے بیٹھے، یہاں پر بیٹھے تو کچھ گھر لے کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں میں زمین کے اندر خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں، آئے اللہ کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری تحمید تمجید کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آئے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا ہے۔ اب اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَصَوَّرَ اللَّهَ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ وَتَرَكُهُ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر بنایا۔ کہاں بنایا آدم علیہ السلام کو؟ کہاں بنایا؟ جنت کے اندر۔ کہاں بنایا؟ کبھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا گیا تو کیا جواب دو گے؟ جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مورتی بنائی، اسٹیچو بنا کر ان کو کئی دنوں تک چھوڑ دیا، اور پھر ان کے اندر روح پھونکی، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا چھوڑ دیا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام کی روح پڑتی ہے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے پہلے انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام یہ دنیا کے پہلے آدمی ہیں، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو نکتہ بتاؤں، یہاں حکم فرشتوں کو دیا جا رہا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ ابلیس کیا تھا؟
جنات تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنات تھا لیکن ابلیس اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا. فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. آپ کو پتا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن یہاں جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیم ہے. ہم اور آپ جو نماز میں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت کرتے ہیں، اور یہاں جس سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کون سا سجدہ ہے؟ سجدہ تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبرا، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، کہنے لگا خلقتنی من نار، آئے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، خلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا جب آگ جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف رہتی ہے. خلقتنی من نار، آئے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آئے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، آئے اللہ میں آدم کے سامنے جھکوں گا نہیں. انا خیر من، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. دلیل کیا دے رہا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. اور آدم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. اور آگ جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، لہٰذا میں آگ سے بہتر ہوں. لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ مٹی سے آگ بہتر نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ مٹی سے تو دانے نکلتے ہیں، مٹی سے مکا ہوتی ہے، گیہوں ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے. مٹی تو چیزوں کو بڑھاتی ہے، جبکہ آگ چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے. آگ سے تو گھر جل جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، آگ سے تو لکڑی بھی جل جاتی ہے. وہ یہ بھول گیا تھا کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے اور مٹی بڑھانے کا کام کرتی ہے، لہٰذا آگ کبھی مٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے. خلقتنی من نار، اے اللہ آگ سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اے اللہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابا واستکبرا، اس نے غرور کر لیا، تکبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا، وہ کافر قرار دے دیا گیا. معلوم یہ چلا میرے بھائیوں کبھی تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا. اللہ نے آپ کو اگر پیسہ دیا ہے، دیا ہوا تو اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، باڈی دی ہے، دی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، شہرت سے نوازا ہے. یاد رکھو عزت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کبھی ان چیزوں پر غرور نہ کرنا. ابلیس نے تکبر کر لیا، غرور کر لیا. ابا واستکبرا، اللہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمایا ابلیس اب میری جنت سے نکل جاؤ. اے ابلیس تو نے میری نافرمانی کر دی ہے، تو نے میری بات کا انکار کر دیا ہے، تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو کافر قرار دے دیا گیا، دھتکار دیا گیا اور اس قدر کافر قرار دے دیا گیا. آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں مردود شیطان سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے جو تیری بارگاہ سے بھگا دیا گیا، جو تیری رحمت سے محروم کر دیا گیا. تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تجھے یہاں رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، نکل جا. تو نے ہماری نافرمانی کر دی ہے، ہم نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو لیکن تو نے سجدہ نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کیا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. حضرت آدم جنت کے اندر ہیں، اکیلی جنت ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں.
جو من چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, جہاں جنت میں جانا ہے جا رہے ہیں, لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے, بور ہو رہا ہے, مزہ نہیں آ رہا ہے. بیچارے لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. ہم اور آپ جب تھک جاتے ہیں, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے, تو ہم اور آپ بھی سو جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی سو گئے, اور سو کر کے اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ بغل میں, ابھی تو جنت کے اندر صرف آدم تھے, لیکن اب آدم کے ساتھ ایک اور ہیں, بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے. اور عورت کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ آپ لوگ جواب دیں گے. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ابھی آپ سے پوچھ لو ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی کا کیا نام ہے, انڈیا ٹیم کے کھلاڑی کا کیا نام ہے, آپ بتا دیں گے؟ میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی چیزیں نہیں معلوم ہیں. یہی تو آپ کے یہاں کا سب سے بڑا المیہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ پورے ہندوستان کا دورہ کر لیں, پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مدرسے کسی صوبے کے اندر ہے تو وہ صوبہ بہار ہے, جہاں سب سے زیادہ مدرسے ہیں. پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ جلسے آپ کے سیمانچل, یہ کٹیہار, ارریا, پورنیا, سپول, کشن گنج کے اندر ہوتے ہیں. پورے ہندوستان کے جلسے ایک طرف اور آپ کے سیمانچل کے جلسے ایک طرف. لیکن میرے بھائیوں, جتنی جہالت آپ کے سیمانچل میں ہے اتنی جہالت کہیں اور بھی نہیں ہے. جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جلسے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر دلچسپی نہیں لیتے ہیں. کوئی جلسہ سننے کے لیے آتا ہے تو وہ مارکیٹ کے بہانے آتا ہے, کوئی آتا ہے تو وہ کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے کہ بہت دن ہو گئے فون پہ بات کرتے ہوئے, اب تمہیں روبرو دیکھنا ہے. کوئی آتا ہے تو وہ صرف کھانے پینے کے لیے آتا ہے, کوئی آتا مقرر کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتا ہے, کوئی آتا تو وید سننے کے لیے آتا ہے. میرے بھائیوں, جب تک آپ تقریروں پر توجہ نہیں دیں گے, قرآن و سنت کی باتیں نہیں سنیں گے, یاد رکھیے آپ کی اصلاح نہیں ہو پائے گی. یہ چترویدی لگانا, چترویدیوں کو سننا, میرے بھائیوں قرآن و سنت سنیے. کس کا فائدہ ہوتا ہے وید سن کے؟ مجھے بتائیں کتنے غیر مسلم ہمارے جلسوں کے اندر آتے ہیں. ہم اور آپ قرآن نہیں جانتے, حدیث نہیں جانتے ہیں, صاحب وید سنیں گے, ہم اور آپ وید سنیں گے. میرے بھائیوں قرآن سنیے, حدیث سنیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر لیٹ گئے, سو گئے, اور جب سو کر کے اٹھے تو ایک عورت ان کے بغل میں لیٹی ہوئی ہیں. اور وہ عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں, پوری دنیا کے لوگوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. سوتے میں اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا. آدم اور حوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ, جو کھانا ہے کھاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ میں جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, آئے آدم تم اور تمہاری بیوی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے, کب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا اتنا ہی کہہ دینا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے کافی ہے, اب کسی نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم آئے حوا جنت کے اندر جہاں جانا ہے جاؤ, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, لیکن ایک کام کرنا, خبردار خبردار, ایک بات یاد رکھنا, لا تقربا هذه الشجرہ, یہ پیڑ نظر آ رہا ہے, خبردار خبردار اس پیڑ کے قریب نہ جانا. پھل کھانا تو دور کی بات ہے, اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا. دنیا کے اندر رہنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے, جانتے ہو کیا؟ پہلی چیز مسکن, چھت گھر مل جائے. جو بیچارے اپنے گاؤں سے دور دلی اور بمبئی رہتے ہیں, جن کے مکان نہیں, ان سے پوچھو کہ گھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا کے اندر رہنے کے لیے دوسری چیز بیوی, جیون ساتھی, تیسری چیز کھانا, اور چوتھی چیز فریڈم, آزادی. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر یہ 4 چیزیں مل گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 چیزیں. آئے آدم جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ, آئے آدم
آدم تمہاری بیوی ہے یہ حوا، اور جو کھانا ہے کھاؤ، تمہارے لیے پوری جنت ہے، لیکن ایک کام کرنا، لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ کی اتنی بڑی جو جنت ہے، پوری جنت تمہارے لیے، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن ایک پیڑ ہے، ایک پیڑ ہے، اتنی بڑی جنت میں صرف ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے قریب نہ جانا، پوری جنت تمہارے لیے ہے لیکن جو ایک پیڑ ہے جنت کا اس کے قریب مت جانا۔ معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو انلمیٹڈ بنایا ہے اور حرام چیزوں کو محدود کیا، لمیٹڈ کیا۔ حرام چیزیں تھوڑی ہیں اور حلال چیزیں بے شمار ہے، جو حرام نہیں ہے وہ ساری کی ساری حلال ہیں۔ آئے آدم خبردار خبردار، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ حضرت آدم جنت کے اندر ہیں، جہاں جائے چاہتے چلے جاتے، جو کھانا چاہتے کھا لیتے۔ شیطان آیا اور حضرت آدم اور حوا کو بہکانے لگتا ہے اور کہنے لگا، اے آدم اے حوا، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ آدم اور حوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ نے روکا ہم رک گئے۔ شیطان حضرت آدم کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے آدم حوا، ابھی تمہیں جنت کے درخت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تم ابھی جنت کے اس درخت کے بارے میں جانتے نہیں ہو۔ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اے آدم حوا، اس درخت کے اندر ایک ایسا پھل ہے، اے آدم حوا، اس درخت کا پھل ایسا ہے اگر تم کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، کھا لو گے فرشتے بن جاؤ گے، ملائکہ بن جاؤ گے، اور او تکون من الخالدین، یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، شیطان کی چال کتنی خطرناک ہے، وہ یہ ساری کوشش اسی لیے کر رہا ہے کہ آدم کو جنت سے نکلوا دیا جائے، لیکن کیا کہہ رہا ہے، اے آدم حوا، اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ وقاسمہما، اور قسمیں بھی کھا رہا ہے، اے آدم اے حوا، اللہ کی قسم، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اچھا مشورہ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فدلاہما بغرور، حضرت آدم اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان نے آدم اور حوا کو گمراہ کر دیا، شیشے میں اتار لیا اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ وَاتَّفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جو جنت کا لباس حضرت آدم اور حوا کے جسم پر تھا وہ لباس اتر جاتا ہے اور یہ دونوں برہنہ ہو جاتے، ننگے ہو جاتے ہیں۔ جنت کے اندر جو درخت کے پتے پڑے ہوئے ہیں اس کو اٹھا اٹھا کر اپنے جسموں پر لگا رہے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو چھپا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ نے جنت کے اندر بنایا ہے، اور انہوں نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سب حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، آئے سمپورن جگت کے لوگوں، آئے پوری دنیا کے لوگوں، کوئی بھی ہو، ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہ ہو، سعودی عرب کا رہنے والا کیوں نہ ہو، بنگلہ دیش کا رہنے والا کیوں نہ ہو، آسٹریلیا کا کیوں نہ ہو، نائجیریا کا کیوں نہ ہو، افریقہ کا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے، تمہارا باپ آدم ہے اور تمہاری ماں حوا ہے، ہم نے تمہیں انہی دونوں سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے تمہیں انہی دونوں سے پیدا کیا ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں گروہوں میں بانٹ دیا، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو باری الہ سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے۔ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی جین بدھ اور پارسی اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، یہاں تک کہ آدی واسی بھی، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے بھائی بھائی ہیں، کیونکہ سب کا باپ آدم ہے اور سب کی ماں حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی ماں باپ سے، ایک ہی ماتا پتا سے، آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام نے انسانوں کو جوڑا ہے، اور آج میں نے اپنی تقریر کا جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہی انسانیت ہے، اسلام اور انسانیت۔ آج لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، اسلام کو آتنکواد کا مذہب کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر تو صاحب خون خرابہ ہے، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت گری ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو امن و شانتی اور محبت کا درس دیتا ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنے رب کی توحید کو پہچاننے کی دعوت دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے تم سب میں کوئی فرق نہیں ہے، تم سب تو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی ماتا پتا کی سنتان ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ انسانیت اگر آپ کو کسی مذہب کے اندر ملے گی تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں جان چلی جائے لیکن عزت نہ جائے، پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، آج آیا کل چلا جائے گا، کل گیا جا جائے گا، لیکن عزت ایسی چیز ہے جس کو کمانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور گوانے میں ایک پل بھی نہیں لگتا ہے۔ عزت ایسی چیز ہے، جو کھانا کھائیں گے تقریر کیسے سنیں گے بھائی؟ اگر آپ کھانا کھائیں گے تقریر کیسے سنیں گے؟ تو پہلے تقریر سن لیں پھر کھانا کھائیے گا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ عزت کمانا سب سے بڑی چیز ہے، پیسہ کمانا تو آسان ہے، عزت اگر چلی گئی تو واپس نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے آدمی کی عزت کی ایسی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ سورہ نور اٹھاؤ، سورہ نور پڑھو، اللہ تعالیٰ زنا کی سزا بتاتا ہے۔ زنا میرے بھائیوں کتنا خطرناک گناہ ہے۔ یاد رکھو، جب کوئی لڑکی زنا کر لیتی ہے اس کا باپ بھی رسوا ہوتا ہے، بیٹا اس کا بھائی بھی رسوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی زنا کر لیتی ہے پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے، پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ عزت اتنی بڑی چیز ہے، اگر کسی کی لڑکی بھگ جائے سماج میں تھو تھو ہو جاتی ہے، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی۔ اسلام نے عزت کی حفاظت پر اتنا خطرناک زور دیا کہ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ انہوں نے ایسا کام ہی کیا ہے، انہوں نے اتنا برا کام کیا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا۔ میں آپ کو نکتہ بتاؤں اس آیت کے اندر، گھر پہ جب جاتے ہو تو مٹھائی لے کر کے جاتے ہو،
گھر پہ جاتے ہو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ پیڑا لے لیتے ہو، اپنے گھر جاتے ہو تو سیب لے کر کے جاتے ہو. آج ایک نکتہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ. پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر زانی لڑکے کا نام نہیں لیا پہلے، بلکہ فرمایا زانیہ لڑکی، زانیہ لڑکی کا ذکر پہلے کیا اور لڑکے کا بعد میں. جانتے ہو کیوں؟ جب تک لڑکی نہ چاہے تب تک زنا نہیں ہو سکتا ہے. جب تک وہ گرین لائٹ نہ دے، ہری جھنڈی نہ دکھائے، تب تک ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زانیہ کا لفظ پہلے استعمال کیا، زانی کا لفظ اس کے بعد استعمال کیا. اور زنا کی دعوت یہ عورت دیتی ہے. عورت ایک لڑکی بن سور کے نکلتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، سج کے نکلتی ہے، ہونٹوں میں لالی لگا کر کے، آنکھوں میں کجرا لگا کر کے اور بے نقاب نکلتی ہے. میرے بھائیوں غیر مرد کی نظر اس کے جسم پر پڑتی ہے، اس کے ہونٹوں پہ جاتی ہے، اس کے بالوں پہ پڑتی ہے، اور پھر وہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے. اس میں سب سے بڑا قصوروار یہی لڑکی ہوتی ہے. میرے بھائیوں کبھی آپ نے یہ سنا ہو یا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کسی باپردہ لڑکی کا ریپ ہوا ہو، کسی برقعے والی کا بلاತ್ಕಾರ ہوا ہو؟ بالکل نہیں، قطعا نہیں. میرے بھائیوں زنا کی اس بنیاد یہی عورت ہوتی ہے، یہی لڑکی ہوتی ہے. اگر یہ اپنے آپ کو چھپائے اور اپنی خوبصورتی کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، میرے بھائیوں زنا نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی، کسی لڑکی نے زنا کر لیا ہے اور کسی لڑکے نے زنا کر لیا ہے، اس کی سزا یہ ہے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں. زنا کرنے والوں کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. 3. ایک زنا کرنے والا لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہے، یعنی ان کی شادی نہیں، انمیرڈ ہے، شادی نہیں ہوئی ہے. لڑکا لڑکی شادی شدہ ہے، یعنی لڑکے کی بھی شادی ہو چکی ہے، لڑکی کی بھی شادی ہو چکی ہے، اور یہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے مکالہ کر رہی ہے، اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ مکالہ کر رہا ہے. تو یہ دوسری شکل ہے، یعنی زانی بھی شادی شدہ اور زانیہ بھی شادی شدہ. تیسری شکل زانی شادی شدہ ہے اور زانیہ غیر شادی شدہ ہے، یا زانیہ شادی شدہ ہے اور زانی غیر شادی شدہ ہے. ان تینوں کا حکم دیکھ لیجئے. اگر لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہے، انمیرڈ ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر لڑکا بھی شادی شدہ ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یا لڑکی شادی شدہ ہے، وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے رنگ رلیاں منا رہی ہے، کسی اور سے مکالہ کر رہی ہے، تو میرے بھائیوں ہماری شریعت کہتی ہے اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا. ایک گڈھا کھود کر اس کو آدھا جسم اس کا گڈھے میں گاڑ دیا جائے گا، اور تب تک پتھر مارا جائے گا، تب تک اس پر پتھر برسائے جائیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائے، اس کی آخری سانس چلنا بھی بند نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر مر نہ جائے. کیوں؟ اس نے گناہ ہی اتنا بڑا کیا ہے، شوہر ہونے کے باوجود، بیوی ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا. میرے بھائیوں یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے شریعت کے اندر سب سے زیادہ ڈینجر سزا زنا کی ہے، سب سے خطرناک یہی زنا کی سزا ہے. تو لڑکا لڑکی شادی شدہ ہو، پتھروں سے مار مار کے انہیں ختم کر دیا جائے گا، اور اسے رجم کہا جاتا ہے، سنسار کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے ہاں کہو تب آگے بولوں گا. آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑوں کی سزا ہے، شادی شدہ ہے رجم کی سزا ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ، یعنی لڑکا یا لڑکی شادی شدہ
اور لڑکا یا لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو شریعت کہتی ہے جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ میرے بھائیو یہ زنا کی سزا اسلام کے اندر ہے۔ اتنی خطرناک سزا اس لیے دی گئی ہے کہ آدمی ڈر جائے کہ اور وہ زنا نہ کرے۔ جب زنا نہیں کرے گا اس کا خاندان باعزت رہے گا، اس کا باپ بھی سر اٹھا کر کے چلے گا، اس کا بھائی بھی سر اٹھا کر کے چلے گا۔ لیکن جب یہی لڑکی زنا کر لیتی ہے، باپ 4 لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ جب بیٹا زنا کر لیتا ہے تو اس کی ماں اپنی سہیلیوں میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی ہے۔ اور کتنے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، کتنے اخبار کے اندر آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوں گے، یہ خبریں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی کہ باپ کھانے کے اندر زہر ڈال دیتا ہے، بیٹی بھی کھا کر کے مر جاتی ہے، باپ بھی وہ کھانا کھا کر کے مر جاتا ہے، اور پورا گھر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ میرے بھائیو یہ زنا کی وجہ سے، ریپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر یہ سزا ہندوستان کے اندر لاگو ہو جائے، میرے بھائیوں میں حکومت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، میں ہندوستان کا ناگرک ہوں، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے سامنے بہت سے میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ یہ بات یوٹیوب کے ذریعے پھیلائیں اور ہندوستان کے پارلیمنٹ تک، وزیر اعظم تک پہنچائے۔ ہندوستان کے اندر اس سزا کو نافذ کر دو۔ اگر لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ اگر یہ سزا ہندوستان کے اندر لاگو ہو گئی، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے بھائیوں 1 سال نہیں گزریں گے ہمارے ملک سے، ہمارے بھارت سے، ہمارے ہندوستان سے میرے بھائیوں آہستہ آہستہ زنا، ریپ اور یہ بلاತ್کار کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سزا اگر نافذ ہو جائے، بلاತ್کار ہمارے ملک سے ختم ہو جائے گا اور ہمارا ملک پاک ملک بن جائے گا، ریپ فری ملک بن جائے گا، بلاತ್کار مکت ملک بن جائے گا۔ یہ سزا اگر لاگو ہو جائے، زنا کی سزا کتنی خطرناک ہے اندازہ لگائیے۔ میرے بھائیوں یہ تو زنا کی سزا ہے، یہ تو زنا کرنے کے بعد سزا ملے گی، لیکن ایک مسئلہ ہے اور یاد رکھ لو۔ آئے پورنیا کے لوگوں، یہی سورہ نور کے اس کے بعد والی آیت میں بتایا جا رہا ہے، قرآن تو کبھی پڑھ لیا کرو، تقریریں سننے کا بڑا شوق ہے، جلسے کروانے کا بڑا شوق ہے، تمہیں بازار کرنے کا بڑا شوق ہے، مارکیٹ کرنے کا بڑا شوق ہے، ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہو، کبھی قرآن کو کھول کر ترجمے کے ساتھ تو پڑھ لیا کرو، تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا کرو۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، مردوں کو بھی دینا چاہتا ہوں، اور خصوصاً خواتین کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سورۃ النور کی تلاوت اور اس کو پڑھ لو۔ ایک مرتبہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ سورہ نور کو پڑھ لو۔ اور یہ کس پارے میں ہے؟ حافظ ہیں آپ لوگوں میں؟ 18ویں پارے میں ہے۔ کس پارے میں ہے؟ 18ویں میں سورہ نور کو پڑھ لو۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دل تھام کے سنو، یہاں پر سانس روک لو اپنی۔ فرمایا جا رہا ہے اگر کوئی کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے، ہم اور آپ تو کسی لڑکی کو دیکھا، فلاں لڑکی شاید یہ موبائل پہ بات کر رہی ہے، ضرور اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ کسی لڑکے کو سن لیا، اور تم کیسی ہو، تم نے کھانا کھایا، کیا کر رہی ہو؟ لوگ کہتے ہیں ضرور یہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن سے بات کر رہا ہو، اپنی ماں سے بھی کہہ رہا ہو کہ آپ نے کھانا کھا لیا، تم نے کھانا کھا لیا، کیا کر رہی ہیں ابھی آپ؟ ہم اور آپ کہتے ہیں فلاں سے فلاں کا چکر چل رہا ہے۔ کسی کی اگر خاندان میں دشمنی ہو تو وہ جو اس کا مقابل والا خاندان ہوتا ہے اس کی لڑکی پر تہمت لگاتا ہے کہ اس کی لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور یہ زانیہ ہے۔ میرے بھائیوں فرمایا جا رہا ہے کوئی کسی لڑکی پر زنا کی تہمت لگائے، الزام لگائے،
اور 4 گواہ نہ لا پائے جو اس بات کا اقرار کرے میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، 4 گواہ نہ لا پائے، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، 3 لے آیا لیکن 4 نہیں لا پایا، 4 شرط ہے، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا لیکن 4 نہیں لایا، تو جس نے الزام لگایا ہے اسے مارا جائے گا، جس پر الزام لگا اسے نہیں مارا جائے گا، بلکہ جس نے الزام لگایا ہے اور وہ 4 گواہ نہیں لا پایا، 1 لے آیا یا 2 لے آیا یا 3 لے آیا لیکن 4 نہیں لا پایا، اب اس کو کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے، اس کو حد قذف کہا جاتا ہے، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے، وَلَا تُقْبَلُوا شَهَادَتُهُمْ، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ فاسق گردانے جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ معاملہ ہے عزت اور عزت کی حفاظت، اسلام نے اتنا زور دیا ہے ہر انسان کی عزت محفوظ رہے۔ میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہو، میرے بھائیوں آپ سوچ سکتے ہو اسلام نے انسانیت تک کتنا پیغام دیا ہے۔ اگر اس مجلس میں میرے غیر مسلم بھائی بھی موجود ہیں تو وہ بھی سن لیں، میں آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں، ہمارے دین کے اندر قرآن و حدیث ہے اور یہی ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے، اسی سے ہمیں اور آپ اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، نہیں، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ زنا اتنا خطرناک ہے۔ ایک میسج آج آدمی کو اوے روم کے بیڈ تک پہنچا دیتا ہے، ایک کال، ایک مس کال آج لڑکی کو، ایک مسلمان لڑکی کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ زنا اتنا خطرناک ہے، جب آدمی زانی ہو جاتا ہے تو اپنی ماں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا ہے، بیٹی میں فرق نہیں کر پاتا ہے، بہن میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ زنا بہت برا کام ہے اور وہ بہت ہی برا راستہ ہے، وساء سبیلا، بہت بری سڑک ہے، یہ زنا کا روڈ بہت خراب روڈ ہے۔ آئے لوگوں کبھی زنا کے قریب نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیا کرو، زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا، وغلقت الابواب، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا، ایک دروازہ نہیں، اس کمرے کے اندر کئی دروازے ہیں، سارے دروازوں کو بند کر دیا، کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے، کوئی باہر سے اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہے۔ آپ جائیے ہر دکان کے اندر اس وقت کیمرہ لگا ہے، آپ اگر کچھ کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور دیکھیں کیمرہ لگا ہوا ہے آپ رک جائیں گے، کیوں؟ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ڈر ہے آپ کو کہ کوئی ہے کہ ضرور مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے کے اندر ہیں، زلیخا حضرت یوسف کو دعوت گناہ دیتی ہے، ہائی تلک، اے یوسف آؤ میں تمہارے لیے حاضر ہوں، جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، اے یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں، میری خواہشات کو پورا کر لو، اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لو، ہائی تلک آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اگر کوئی لڑکی زنا کی طرف بلائے، آپ ایک راستے سے گزر رہے ہو اور ایک سنسان گھر ہو، کوئی لڑکی کہے میرے ساتھ زنا کرو، ہم میں اور آپ میں کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس کام سے بچ جائیں؟ میرے خیال سے 1-2% بھی مشکل سے نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ ایک آدمی، ایک نوجوان اس میں وہ ہوگا جس کو کسی عورت نے زنا کی طرف بلایا ہو اور وہ کہتا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایسا لڑکا، ایسا نوجوان، ایسا آدمی کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا دعوت گناہ دے رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ ہائی تلک، کوئی اندر سے باہر آنے والا نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ قالت ہائی تلک، اے یوسف آؤ، جو بھی میرے ساتھ کرنا ہے کر لو۔ میرے نوجوانوں، اے کٹک پورنیا کے لوگوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب سنو۔ حضرت یوسف کی زبان سے نکلتا ہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ آئے زلیخا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ چھی چھی، کتنا برا کام اور کتنی بری چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ واستبق الباب، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خوبصورت عورت ہے زلیخا، عزیز مصر کی بیوی ہے، بن سور کے آئی ہے، وہ بھی خوبصورت ہے، لیکن میرے بھائیوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، تبھی نسل محفوظ ہو سکتی ہے، آپ کی عزت بھی محفوظ ہو سکتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کی حفاظت کی۔ میرے بھائیوں، جوانی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وقت پہ شادی کر لو، ٹائم ہو گیا ہے، عمر 23 سال 24 سال 25 سال کی ہو گئی ہے، شادی کر لو، تاخیر نہ کرو۔ آج میرے بھائیوں، سب سے بڑا المیہ ہمارے اور آپ کی یہاں کا ہے کہ لڑکوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، لڑکیوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، لیکن کنواری بیٹھی ہیں۔ کیوں؟ باپ کے پاس جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بیچارہ لڑکی والا کیسے اپنے داماد کو پلسر دے گا، اپاچے دے گا، کار دے گا، کیسے کھیت دے گا، زمین دے گا؟ میرے بھائیوں، لڑکیاں بھی کنواری بیٹھی ہیں، لڑکے بھی کنوارے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، اس کی ایک خصوصی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ پوری کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ، اے نوجوانوں شادی کر لو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شادی کر لینا، نہیں، آپ نے فرمایا فَلْيَتَزَوَّجْ، شادی کر لو۔ شادی کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہوں کو جھکا دیتی ہے۔ جب آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کی نگاہ کسی غیر لڑکی پر نہیں پڑتی ہے، اور اگر پڑ بھی جاتی ہے تو وہ فوراً اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ شادی کا فائدہ ہے، شادی ہوتی ہے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کے چند دوست اس کے گھر پہ آئے، اس کی بیوی بیچاری کھانا بنا رہی تھی، تو ایک دوست ایسا تھا کہ بیوی کو بار بار گھور کے دیکھ رہا ہے، نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے دوست چلے گئے تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، آپ کے دوستوں میں سے ایک دوست تھا اور وہ مجھے بڑا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے، ارے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا دوست کمال تھا۔ کہا تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ کمال ہی تھا؟ کہا وہ کباڑیا ہے، اور جو بھی پرانی چیز اس کو نظر آتی ہے گھور گھور کے دیکھنے لگتا ہے، نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ فَإِنْ، اور
اگر شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنے سے یہ روزہ گناہوں سے بچانے کا ڈھال ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزت کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ جلدی شادیاں کر لو، شادی کی عمر ہو جائے، بالغ ہو جاؤ، اپنی بچیوں کی بھی شادیاں کروا دو، اپنے لڑکوں کی بھی شادیاں کروا دو، اور یاد رکھو شادی کرنا یہ فرض ہے۔ ہم اور آپ تو سنتے آئے ہیں کہ نا شادی نکاح میرے نبی کی سنت ہے، ہاں میرے بھائیوں، لیکن یاد رکھو نکاح کرنا یہ فرض ہے۔ جب لڑکا بڑا ہو گیا ہے اور لڑکی بڑی ہو گئی ہے اور اس کو عزت کے بارے میں خطرہ ہے، کہیں وہ زنا کے اندر ملوث نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، ایسی صورت میں شادی کرنا فرض ہے میرے بھائیوں، شادی کرنا ضروری ہے۔ تو عزت کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے جب آدمی جلدی سے شادی کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ آدمی جب شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہاف دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتق اللہ، آدھا دین جو بچا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نہ دیکھو مال کتنا زیادہ ملے گا، یہ نہ دیکھو پیسہ کتنا زیادہ ملے گا، یہ نہ دیکھو جہیز ملے گا یا نہیں ملے گا، نیک لڑکی مل جائے جلدی سے شادی کر دو۔ اور اے لڑکی کے والدوں، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں جب نیک لڑکا مل جائے، دیندار لڑکا مل جائے، تو یہ نہ دیکھو لڑکے کا کاروبار کتنا بڑا ہے، لڑکے کا گھر کتنا بڑا ہے، لڑکے کے پاس زمینیں کتنی ہیں، اس کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے، نہیں نہیں، دیندار لڑکا ملے تم بھی اپنی بچیوں کی شادی کر دو۔ آج کتنے دیندار لڑکے ایسے ہیں جن کی عمر ہو چکی ہے لیکن کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، کیوں؟ بیچارہ غریب ہے، مولوی صاحب امامت کرواتے ہیں، 5,000 روپے تنخواہ ہے، کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، مولانا صاحب داڑھی والے ہیں، کوئی لڑکی داڑھی والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں، کرتا پجامہ پہننے والے سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، آئے لڑکی والوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں لڑکے کا مال نہ دیکھو، لڑکے کی جائیداد نہ دیکھو، لڑکے کا دین دیکھو، وہ لڑکا کتنا زیادہ دیندار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں، کون ہے حضرت موسیٰ؟ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، بنی اسرائیل کے سب سے عظیم پیغمبر ہیں۔ آؤ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا واقعہ بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ واقعہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا ہے۔ اپنے گھر لے کر کے جاؤ، دل تھام کے سننا ہی ہے، بالکل توجہ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں، غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ فخرج منہا خائفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ جاتے ہیں اور کئی دن چلنے کے بعد ایک بستی کے اندر پہنچتے ہیں، اور اس بستی کا نام مدین تھا۔ ایک پیڑ کے نیچے بیچارے لیٹ جاتے ہیں، پیڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے، اللہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو لڑکیوں پر پڑتی ہے جو اپنے جانوروں کو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، تم دونوں لڑکیوں یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلانا ہے، اور وہ مرد اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی پلا رہے ہیں، جب تک وہ پانی پلا کر کے فارغ نہ ہو جائیں تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے۔ پانی پلانا جانوروں کو مرد ہیں، لہٰذا مردوں کے ساتھ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ میری ماؤں بہنوں، وہ عورتیں تھی بازاروں میں ٹہلنے والیوں، مردوں کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والیوں، وہ عورتیں ہیں جنہیں یہ بھی گوارا نہیں غیر مردوں کے ساتھ
مل کر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ میرے بھائیوں، کہا ہمارے جانوروں کو پانی پینا ہے لیکن اس کنویں پر غیر مرد ہیں، غیر محرم ہیں، لہٰذا تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے جب تک کہ وہ چلے نہیں جائیں گے۔ اور یہ بھی بتایا کیا کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ بوڑھے ہیں اور وہ نہیں آ پائے، اسی لیے ہمیں اپنے جانوروں کو لے کر کے آنا پڑا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کنویں کا پتھر ہٹایا، اور وہ پتھر اتنا زیادہ بھاری تھا، اس کو ہٹانے کے لیے کئی مردوں کی طاقت، کئی مردوں کا ہاتھ، کئی مردوں کے بازو لگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ باڈی بلڈر آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور آدمی تھے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر ہٹایا، ان لڑکیوں نے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد اپنے ابو کے پاس جاتی ہیں، اور ان کے ابو جیسا کہ بتایا گیا حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہیں آئے ابو، ایک آدمی نے ہماری مدد کی ہے اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، پتھر کو ہٹایا ہے، آئے ابو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے کچھ اجرت دے دیں، اس نے اتنی محنت کی ہے، آپ اسے کچھ پیسہ وغیرہ دے دیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت شعیب کہتے ہیں جاؤ اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ ایک لڑکی حضرت موسیٰ کو بلانے جاتی ہے، اور کیسے جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، بڑے شرماتے ہوئے شرمیلی چال سے آتی ہے۔ اللہ نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اس لڑکی کا نام کیا تھا اللہ نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کس کی بیٹی تھی، اللہ نے اس لڑکی کے گاؤں کا نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف اس کی چال کے بارے میں بتایا۔ معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ نام نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خاندان نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ برادریاں نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اعمال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تمشی علی استحیاء، وہ بڑے شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی، شرم و حیا سے لپٹ کر کے، شرم و حیا کا نقاب پہن کر کے آئی۔ میری ماں و بہنوں، عورت کا سب سے بڑا زیور، اس کا ہار، اس کے کنگن، اس کا تاج اگر کوئی ہے تو وہ شرم ہے، حیا ہے، اور جس عورت سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، وہ عورت بے حیا ہے۔ وہ عورت، شرم و حیا عورت کا لباس ہے، جس عورت سے شرم نکل جائے وہ عورت ننگی ہے، برہنہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو وہ لڑکی آئی، اور کیسے آئی؟ بڑے شرماتے ہوئے، اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کیا کہ آپ کو ابو بلا رہے ہیں، چلیے آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا اچھا یہ لڑکا ہے۔ ان لڑکیوں نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے دیندار ہیں، ہماری طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات پوچھی، انہوں نے بتایا کہ میں مصر سے بھاگ کر کے آیا ہوں، میں سے قتل ہو گیا تھا انجانے میں مصر سے بھاگ کر کے آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آئے موسیٰ، میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں۔ کہا کون سا آفر؟ اب دیکھو آفر دیکھو، نوجوانوں، جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کریں، اور جو لڑکے غیر شادی شدہ ہیں وہ بھی غور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں آئے موسیٰ، میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ 8 سال تک آپ میری خدمت کریں گے، میری دیکھ بھال کریں گے۔ میں بوڑھا ہوں، بستر پہ پڑا رہتا ہوں، لہٰذا 8 سال آپ کو میری خدمت کرنا ہوگی۔ اس شرط پر میں اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اور اگر 10 سال کر دے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ کے اندر یہ نہیں دیکھا یہ کتنا پیسے والا ہے، اس کا باپ کتنا کروڑ پتی ہے، اس کے پاس بنگلہ کتنا بڑا ہے،
اس کی گاڑی کتنی بڑی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا یہ کیسا ہے. وہ سمجھ گئے دیندار ہے, تھکا ماندہ مصر سے آیا ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, لیکن اخلاق سے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے اور اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, اور وہ لوگ جن کی بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, دیندار لڑکا مل جائے, کوئی عالم دین لڑکا مل جائے, کوئی حافظ قرآن لڑکا مل جائے, کوئی نمازی لڑکا مل جائے, کوئی موحد لڑکا مل جائے, اپنی بچیوں کی شادیوں میں دیر نہ کرو اور دینداری کو ترجیح دو. اگر دینداری کو ترجیح نہیں دی, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تریبت یداک, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں, تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ, تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اب ذرا آپ اندازہ لگائیں اسلام نے عزت کی کتنی حفاظت کی ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جو پیٹ میں پلنے والے, مادر رحم میں پرورش کرنے والے بچے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت دیتا ہے. آج مشینوں کے ذریعے پتہ لگا لیا جاتا ہے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر لڑکی ہوتی ہے تو اس کو پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے, ابورشن کروا دیا جاتا ہے, اور لڑکا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اس کو اس کی ڈلیوری کروا دی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے مادر رحم میں پلنے والے بچے کو بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن کہا جائے گا تجھے تیرے باپ نے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا. میرے بھائیوں, اسلام تو وہ مذہب ہے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی, کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے, مجھ سے زنا ہو گیا ہے, پاک فرما دیجئے. آپ نے اس عورت سے کہا کہ زنا تو نے کیا ہے, غلطی تو تیری ہے, لیکن یہ بچہ تیرے پیٹ میں جو ہے اس بچے کی کیا غلطی ہے. آئے عورت, جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے, آئے عورت میں تجھے تیرے کیے کی سزا نہیں دے سکتا ہوں, جائز بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر. انشاءاللہ بہت جلد میں تقریر ختم کرتا ہوں, بے فکر رہیں. آئے عورت, جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو جائے میں تجھے سنگسار کرنے کا حکم نہیں دوں گا. جب یہ پیدا ہو جائے تب اس کو لے کر کے آ. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ عورت وہ بچہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. اے اللہ کے نبی طہرنی, اب تو مجھے پاک فرما دیجئے. اے رسول اللہ, اب تو مجھے پاک کر دیجئے, اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے غامدیہ, اس بچے کو تیرے ممتا کی ضرورت ہے, تیرے پیار کی ضرورت ہے, تیرے دودھ کی ضرورت ہے. غلطی تو نے کی ہے, لہٰذا میں اس بچے سے اس کا بچپن نہیں چھین سکتا ہوں. آئے غامدیہ, جب تک یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے, جب تک یہ تیرا دودھ نہ چھوڑ دے, میں تجھے سنسار کرنے کا حکم نہیں دے سکتا ہوں. جب اس عورت نے جب اس بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے, وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے. اے اللہ کے رسول, اب تو مجھے سنسار کر دیں, اب تو مجھے پاک کر دیں. اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ اس کو اس کے کیے کی سزا دو. میرے بھائیوں, میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ولد الزنا, زنا کے ذریعے پیدا ہونے والے لڑکے کو بھی دنیا کے اندر آنے کی پوری اجازت ہے, دنیا کی فضا میں سانس لینے کی اجازت ہے. اگر کوئی ولد الزنا عالم دین بن جاتا ہے, اس کو مصلی پر کھڑے ہونے کی پوری اجازت ہے, اس کو ممبر و محراب سے خطبہ دینے کی اجازت ہے. وہ پیدا ہو جائے, اس کو حق وراثت سے محروم نہیں کیا جائے گا, ماں کی وراثت سے اس کو حصہ دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں, پہلی چیز اسلام کے اندر عزت کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے. جان تو ہم سب کو پیاری ہوتی ہے, ہم اور آپ کہتے ہیں درگھٹنا سے دیر بھلی,
جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو سب کچھ ہے، اور جان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام نے جان کے بارے میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے بغیر وجہ بغیر حق کے، کسی ایک آدمی کا قتل کرتا ہے اور وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، قرآن کہتا ہے قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، وہ پوری دنیا کے لوگوں کا قاتل ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کا قتل، ایک منشیہ کا قتل، اسلام نے اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کے اندر جان کی اتنی حفاظت ہے، کسی کو بغیر وجہ قتل کرنا جائز نہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کسی ایک آدمی کو بچا لیتا ہے، کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا، کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ نے اس کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احیا الناس جميعا، وہ پوری دنیا کو بچا لیتا ہے، وہ پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ آج اسرائیل فلسطینیوں کو مار رہا ہے، آج اسرائیل فلسطینیوں پر بم برسا رہا ہے، ہاسپٹل میں بم برسائے جا رہے ہیں، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ارے میرا اسلام تو وہ ہے جو معصوم بچوں کو بھی جنگ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے everything is fair in love and war، جنگ اور عشق کے اندر سب کچھ جائز ہے۔ میرا مذہب اسلام تو اتنا پیارا ہے جو یہ کہتا ہے آئے لوگوں، جنگ کے اندر سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقتلوا ولیدا، آئے لوگوں کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا امرأہ، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا، اور کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ جنگ کے اندر بچے، عورت اور بوڑھے کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ جاؤ بتاؤ جو آج کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، جو آج کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، مجھے بتاؤ کہ آتنکواد یہ ہے کہ بچوں کو بھی جنگ میں نہ مارا جائے، کہ بچوں کو بھی عورتوں کو بھی نہ مارا جائے، یا آتنکواد یہ ہے فلسطینیوں کو مارا جائے، ان کے بچوں کو مارا جائے، اسپتالوں پر بم برسائے جائیں، مریضوں کو مارا جائے؟ مجھے بتاؤ یہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر عقل رکھنے والا اور انصاف کی بات کہنے والا ضرور کہے گا دہشت گردی وہ ہے جو اسرائیلی فلسطینیوں پر کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مذہب کے اندر انسان کی جان کی بڑی حفاظت ہے، کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں، بلا وجہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی کچھ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان اور خیر خواہی کو لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے، یعنی قتل کرنے کے بعد، جنگ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے دشمن کو مار دیا، اب مارنے کے بعد اس کی لاش کا مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی لاش کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرمت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ دنیا کے اندر عورت سب سے زیادہ ذلیل، عورتوں کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا۔ جب عورت حالت حیض سے ہوتی تھی، یہودی اپنی عورتوں کو گھر سے الگ کر دیتے تھے، ان کے ساتھ نہ تو کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ اور عیسائیوں کے یہاں جب عورتیں حالت حیض میں ہوتی تھی تو زبردستی ان کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے، لیکن ہمارا مذہب کہتا ہے نہیں نہیں، عورتیں اگر حالت حیض میں ہوں، یہودیوں کی طرح گھر کے کونے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ عیسائیوں کی طرح زبردستی ہم بستری کی ضرورت ہے۔ نہیں نہیں، اگر اور عورت حالت حیض میں صرف مقاربت سے بچنا ہے، مقاربت نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھانا ہے، اس کے ساتھ لیٹنا بھی ہے۔ اگر وہ کوئی گوشت کی ہڈی کھا لے اور اس ہڈی سے گوشت بچ جائے وہ بھی کھا سکتے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی
ہوتی تھی میں ہڈی سے گوشت کھاتی تھی اور گوشت جو اس میں بچ جاتا تھا پیارے رسول بھی اسی ہڈی سے گوشت کھا لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اسلام تو وہ مذہب ہے جو عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عورت کو عزت دیتا ہے۔ وہ حالت حیض میں ہے تو کیا ہوا، یہ اس کی فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے اللہ کی بندیوں کے اوپر، لیکن ان کو مارنے کی